السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ میں موجود کعبہ کی اہمیت صرف ایک عمارت کی نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشنز ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی سب سے پہلا گھر جو انسان کے لیے قائم کیا گیا وہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے اور برکتوں والا گھر ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ کعبہ کا دیدار کرے، اس کے گرد طواف کرے اور اس جگہ پہ سجدہ کر کے اپنی زندگی کے سب سے عظیم لمحے کو محسوس کرے۔ جب بھی کوئی چیز اللہ کے لیے مقدس ہو، شیطانی قوتیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کعبہ جسے مسلمان روحانی مرکز سمجھتے ہیں اس پر مختلف دوران میں حملے کیے گئے، اور آج ہم ان 5 بڑے حملوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا حملہ جو تاریخ میں مشہور ہے وہ عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی 570 عیسوی میں۔ کعبہ پر حملہ کرنے والے شخص کا نام ابراہہ تھا، جو یمن کا حکمران تھا اور حبشہ کی طرف سے گورنر کے طور پہ وہاں بیٹھا گیا تھا۔ ابراہہ نے صنعا میں ایک عظیم گرجا گھر بنایا تھا جس کا نام اس نے القلاص رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو کعبہ کے بجائے اس کے چرچ کی طرف لے جایا جائے، مگر عرب قبیلے اپنے اصل دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ ہر حال میں کعبہ کی عظمت کو مانتے تھے۔ اس وجہ سے ابراہہ کو غصہ آیا کہ جب تک کعبہ موجود ہے اس کا گرجا گھر کبھی مرکز نہیں بن سکتا، تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کعبہ کو گرا دیا جائے تاکہ لوگوں کے دل اس کی طرف سے اڑ جائیں۔ ابراہہ نے اپنی فوج تیار کری جو ہاتھیوں کے ساتھ آیا، اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی فیلوں کا سال کہا جاتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب ابراہہ مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کی طرف سے عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اس سے ملنے آئے۔ ابراہہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کے گھر کو گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جوابی طور پر کہا، میں اپنے ان اونٹوں کا مالک ہوں جو تم نے چرا لیے ہیں۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فیل کے اندر ہمیشہ کے لیے ذکر کر دیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جو اپنے منہ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے تھے، اور جب وہ کنکریاں پرندوں نے اوپر سے پھینکی تو پوری فوج ختم ہو گئی۔ ابراہہ اور اس کی فوج کا برا حال ہوا، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور کعبہ کو اللہ نے اس طرح بچا لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور کچھ صدیوں بعد دوسرا بڑا حملہ ہوا۔ کعبہ پر دوسرا حملہ کرنے والا شخص یزید ابن معاویہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ جب یزید کی حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنی فوج کو مکہ کی طرف بھیجا۔ یہاں پر وہ واقعہ ہوا جو مسلمان تاریخ کا سب سے افسوسناک باب ہے۔ فوج نے کعبہ کا گھیراؤ کر لیا اور اس پر منجنیق یعنی بڑے بڑے پتھر پھینکنے والے ہتھیار سے حملہ کیا۔ فوج نے منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جن سے کعبہ کے غلاف جل اٹھا۔ اس آگ نے نہ صرف کعبہ کے غلاف کو جلایا بلکہ اس کے کچھ حصوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ تھا دوسرا بڑا حملہ جو مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوا تھا۔ اس کے بعد تیسرا حملہ ہوا۔ جب یزید مر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک مکہ میں قوت بنائے رکھے تھے، لیکن پھر امیہ حکمران عبد الملک بن مروان نے اپنے قائد حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ حجاج اپنی سختی اور ظالم طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت توڑنے کے لیے دوبارہ کعبے پر منجنیق کا استعمال کیا۔ دن رات پتھر برسائے گئے اور اسی آڑ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد کعبہ کو دوبارہ امیہ فوج کے حملوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ حملہ مسلمان تاریخ کا ایک اور افسوسناک باب ہے جہاں مسلمان ہی مسلمان کے خلاف لڑے اور کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ چوتھا حملہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کرامتی کا حملہ ہے۔ یہ واقعہ 930 عیسوی کا ہے۔ کرامتی اصل میں ایک گمراہ فرقہ تھا جو اسلام کے اصل اصول سے بہت دور چلا گیا تھا۔ ان کا تعلق اسماعیلی شیعہ کی ایک شاخ سے تھا جو فاطمی دعوت کے اثرات کے نیچے ابھری تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ظاہری شریعت بس ایک دھوکہ ہے، اصل میں اسلام کے اندر ایک باطنی یا چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنت کے ظاہری ماننے کو انکار کرتے تھے اور اپنی من گھڑت تعویل بناتے تھے۔ ان کا مرکز پہلے بحرین اور الاحسا کا علاقہ بنا، جہاں انہوں نے عرب کے بڑے حصوں تک اپنا اثر پھیلایا۔
ان کا رہنما ابو سعید الجنابی تھا، جس نے اپنی قوت اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ کرامتی صرف سیاسی نہیں بلکہ عقیدے طور پہ بھی خطرناک تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج بس ایک رواج ہے جس کا کوئی اصل مقصد نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں کا کعبہ کا طواف کرنا اور اللہ کے گھر کی حرمت ماننا ایک اندھا رواج ہے۔ اسی نفرت کی بنیاد پر انہوں نے حرم کی حرمت توڑنے کا ارادہ بنایا۔ 930 عیسوی میں جب لوگ حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، کرامتی کی فوج نے حرم پر حملہ کر دیا۔ اس وقت لاکھوں حاجی عبادت میں مصروف تھے۔ کرامتی نے نہ صرف حرم کا خون بہایا بلکہ اللہ کے مہمانوں کو بھی بے رحمی سے قتل کیا۔ ہزاروں حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاشیں مسجد حرم میں بکھری رہ گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے لاشوں کو زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تاکہ پانی بھی نجس ہو جائے۔ سب سے بڑا جرم انہوں نے اس وقت کیا جب انہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ کر نکال لیا۔ ان کا لیڈر ابو طاہر کرامتی حرم کے دروازے پر کھڑا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ کہتا تھا کہ تم لوگ جس سے عبادت کا مرکز سمجھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ پھر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور وہاں اپنے مرکز میں رکھ لیا۔ یہ جرم تقریباً 22 سال تک جاری رہا۔ دنیا بھر کے مسلمان رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اس پتھر کو واپسی لوٹا دے۔ نہ حج مکمل ہوتا تھا اور نہ مسلمان کے دل کو سکون ملتا تھا۔ آخرکار سیاسی دباؤ، مسلمان حکمرانوں کی لڑائی اور اللہ کی قدرت کے ذریعے وہ پتھر واپسی آ گیا، لیکن تب تک اس کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ چکے تھے۔ آج جو حجر اسود ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے جو چاندی کے گھیرے میں جوڑا گیا ہے۔ اور پھر آتا ہے 5واں بڑا حملہ جو آج سے 50 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ تھا 1979 کا واقعہ جب مسجد حرم میں جہیم العتیبی اور اس کے ساتھی گھس گئے۔ یہ لوگ گمراہ تھے اور انہوں نے اپنے گروہ کے ایک شخص کو مہدی قرار دے کر حرم پر قبضہ کر لیا۔ دنوں تک مسجد حرم میں بندوقوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ حج رک گیا، عبادت رک گئی اور مسلمانوں کے دل پھٹ گئے۔ آخرکار سعودی حکومت نے بڑی مشکل سے ان باغی لوگوں کو پکڑا، ان سے لڑائی کی اور حرم کو آزاد کروایا۔ جہیم اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ تاریخ کا سب سے دہشت ناک دور تھا جہاں حرم پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ یہ 5 بڑے حملے ہیں جو کعبہ پر تاریخ کے مختلف دوروں میں ہوئے، لیکن جن نے کعبہ پر حملہ کیا تاریخ گواہ ہے کہ ان کا انجام عبرت ناک ہی ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔